سامعین آداب، میں آپ کا دوست ساجد دل پر، اور آج ہم پروگرام چالو کر رہے ہیں دل پر نیوز دل کی بات۔ اور دل کی بات میں جب تک اللہ کا ذکر نہ ہو اور کام کی بات نہ ہو اور لوگوں تک اچھا سندیش نہ پہنچے جس بات کا، وہ دل کی بات نہیں ہوتی۔ اور آج پروگرام چالو کر رہے ہیں ہم، آپ کو معلوم ہی ہے کہ رمضان چالو ہونے والے ہیں، اور رمضان میں سب اللہ ہی اللہ کرتے ہیں۔ ویسے تو 24 گھنٹے ہم پر اللہ کی عبادت فرض ہے، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں وہ فرض ہیں، ہم سے وہ بھی ادا نہیں ہوتی، لیکن کوشش کریں گے سب ادا کریں اور ہم سب مل کر اللہ ہی اللہ کریں، اور یہ مہینہ جو رمضان کا آ رہا ہے یہ ہمارے لیے کامیابی کا ہو، ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ذکر کریں گے تو شروع میں اول کلمے کے بارے میں۔ اول کلمے کے بارے میں جانتے تو سبھی ہیں مسلمان، لیکن اس کی فضیلت اتنی فضیلت ہے کہ اس کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری وہ اتنی اعلیٰ زبان نہیں ہے اس کلمے کی فضیلت برداشت بیان کر سکے۔ اس کا کلمہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر ہے، سب سے بڑا ہے، اور سب سے سارے جہانوں سے سب سے زیادہ مہان ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے مہان ہے۔ اول کلمہ طیب کے معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے محمد رسول ہیں اور بندے ہیں۔ تو ہمارا جو مذہب ہے مذہب اسلام، اسی چیز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ارد گرد گھومتا ہے، اور جو انہوں نے صحیح کہا، جس بات کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح کہا وہ بات صحیح ہے، اور جس کو غلط کہا وہ غلط ہے۔ تو ہمیں بھی ان کے ہی طریقے پہ چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا کلمہ طیبہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اللہ کا کلام ہے قرآن شریف، ہمیں وہ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اور جتنا بھی ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے اور سکھاویں گے، اسی لیے ہماری دنیا میں بھلائی اور دین میں بھلائی، آخرت میں بھلائی، ہر طرح سے بھلائی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارا سبق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمارا سبق شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے بھائی بہن سے، اور ہمارے بیوی بچوں سے، یعنی کہ پریوار سے۔ ہم سے پریوار سے کیسا رہنا ہے؟ باہر تو بہت بعد میں نکلا جائے گا، پہلے پریوار کو سنبھال کے چلنا ہے، ہمیں پریوار کو سکھانا ہے۔ ہماری والدہ ہیں، انہیں علم کم ہے، ہم انہیں علم بتانا ہے، جبکہ انہوں نے علم سکھایا ہمیں، ہم زیادہ سیکھ گئے تو انہیں سکھانا ہے۔ ہمارے والد ہیں، انہیں سکھانا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کو علم سکھاؤ، دین سکھاؤ، اسلام کے بارے میں جانکاری کرو۔ جب ہمارے گھر میں، ہمارے پریوار میں دین کے بارے میں جانکاری ہوگی، اسلام کی صحیح سمجھ ہوگی، تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ صحیح اٹھیں گے۔ اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں کا ماحول ایسا رکھیں کہ دینی تعلیم دیں، اور دین کے ہی بارے میں جانکاری ہو۔ جب علم ہوگا تو تھوڑا بہت عمل بھی ہوگا۔ ویسے تو آج کے زمانے میں جو ہے علم زیادہ ہے، عمل نہیں ہے، نہ کے برابر ہے تو وہ تو، اور عالم بھی ہے عامل بھی ہے، لیکن ہمیں زیادہ علم تو سیکھنا ہے ہر حالت میں، لیکن عامل بھی بننا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہماری بیوی کے ساتھ ہمارے سمبند کیسے ہوں، یعنی کہ اس کو ہم کوئی ظلم تو نہیں کر رہے، اسے کوئی ستا تو نہیں رہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے ویوہار کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم کہیں اپنے بچوں کو تو پریشان نہیں کر رہے۔ سب کچھ گھر میں سے سدھارنے کے بعد پھر ماحول بنتا ہے پڑوس کا۔ اب جو چیز ہم پسند کرتے ہیں، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہماری عزت کرے، تو ہمیں پڑوسی کی عزت کرنی پڑے گی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہمیں پہلے سلام کرے ہم سے، تو ہمیں پڑوسی سے پہلے ہمیں سلام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے نبی نے تو یہ سکھایا کہ اگر ایک پڑوسی بھوکا ہے تو دوسرے پڑوسی کا کھانا حرام ہے، یعنی کہ بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو ایک روٹی ہے تو آدھی اسے دے دو، آدھی تم کھا لو، ورنہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہارا کھانا حرام ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ تو اس سے پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ سوچنا ہے۔ اس کے بعد میں ہم باہر نکلتے ہیں
हमारा कोई रिश्तेदार परेशान तो नहीं है, उसके लिए हमें जो भी हम कर सकते हैं वो करें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको रोज़ी दे, हलाल रोज़ी दे, और उसके लिए दुआ करें। जितना जो भी हो सकता है हम एक दूसरे के लिए करें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी मखलूक पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। जैसे तुम्हारा मखलूक के साथ तुम्हारा बर्ताव होगा, वैसा ही मेरे साथ मेरा बर्ताव होगा तुम्हारे साथ। तो हम सब पे रहम करेंगे तो हमारा अल्लाह भी हमारे पर रहम करेगा। यानी कि हमें पूरी मखलूक पे रहम करना है। मखलूक सब है, हिंदू मुसलमान, कीड़े मकोड़े, सब जो जानदार चीज़ें सब अल्लाह की मखलूक है, उनसे हमें मोहब्बत करनी है, उन्हें मोहब्बत का पैगाम देना है, इबादत का पैगाम देना है। अल्लाह एक है, इस चीज़ का पैगाम देना है, और अल्लाह ही है जो सब कुछ बिगड़ी बनाता है, और वही मारता है, वही जिंदा करता है, सब कुछ है वही है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर यही ईमान होना चाहिए कि जो कुछ है वो अल्लाह ही है, और अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। यानी कि जो है सब अल्लाह के बाद में है, सबसे पहले अल्लाह ही है। ये हमें ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए, और इंशाअल्लाह मुसलमान का यकीन भी है इस पर। और उसके बाद में हमें चलना चाहिए दुनिया में, तबलीग करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, ये बाद में आते हैं। पहले हम मुहासरे को सुधारना, और मुहासरा जब सुधरेगा, सबसे पहले जब हम सुधरेंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं खुद सुधरने की, अपने परिवार को सुधारने की, और खुद सुधरने की। हम सुधरेंगे तो हमारा परिवार भी सुधरेगा, हमारे बच्चे भी सुधरेंगे, हमारे माँ बाप भी सुधरेंगे, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमें देखेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिमाग में रहम डालेगा, तो हमारे पड़ोसी भी सुधरेंगे। तो इस तरह से माहौल सुधरता चला जाएगा, और इससे आज से ही जो हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही हमें शुरुआत करनी है, और अच्छी शुरुआत जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। हम आज से शुरुआत करते हैं, खुद भी सुधरेंगे, खुद भी दीन सीखेंगे, दूसरों को भी दीन सिखाएंगे, और अल्लाह के जितने फ़र्ज़ हैं हम पर उन्हें अदा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करोगे ना, इंशाअल्लाह कहो सब, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ भी करेंगे। इसी के साथ मैं आपका दोस्त साजिद दिलबर आपसे विदा लेता हूँ। आदाब।